بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. کیونکہ رسول اللہ کو پتا تھا کہ جھوٹی روایتیں گھڑی جائیں گی، بعض اوقات امت کے وسیع تر مفاد میں بھی گھڑی جائیں گی. کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑا اور صحابہ کے سامنے یوں بلند کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاحزاب کی آیت تلاوت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. الحمدللہ. اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر کہا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب سمجھتے ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے سیدنا علی کا ہاتھ یوں بلند کیا پکڑ کے اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. تو جو کوئی پھر مجھ سے دلی محبت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ علی سے بھی محبت رکھے. یہ اس سے بھی اگلی بات. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں اسی حالت میں کہا اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ. سورۃ نساء آیت نمبر 64 وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ والی آیت کے تحت معارف القرآن میں اٹھا لو، آپ کی مرضی، تفسیر بحر المحیط اٹھا لو، تفسیر قرطبی اٹھا لو، مزری اٹھا لو، ابن کثیر اٹھا لو، باقی معاملات دیکھ لو، تفسیر سالبی اٹھا لو، الکشف البیان اما فی تفسیر القرآن اٹھا لو. ان سب میں ہے کہ جا بدوی من الاعراب الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات حسرت آیات کے 3 دن بعد وہ دیہاتی آیا اور قبر پہ ٹھہر گیا اور رونے لگا، اور کہا اللہ نے قرآن میں آیت اتاری کہ آپ کے پاس آئیں اور خود بھی گناہ کی معافی مانگیں اور حضور بھی مانگیں تو اللہ معاف کرتے ہے. تو میں آیا ہوں آپ کے پاس. تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے اسے قبر سے آواز آئی تیری بخشش ہو گئی. قرآن کی آیت کی تفسیر ہو گئی، اور اس میں اس شخص کا نام نہیں آتا، بس ایک شخص آیا. ایک مناظرے میں مجھ سے مماتی نے پوچھا، میں نے کہا مولانا میں منہ مانگا انعام دوں گا، ذرا اس کا نام بتا دیں. اس نے یہ سمجھا کہ نام نہیں بتائے گا تو میری بات، جس کو سرائکی میں کہتے ہیں نا میں ندگال کو چبلا دے سو، اس کی بات کو ہم ایک چبل بنا دیں گے. لیکن مماتیت بیچاری، مماتی چھوڑیں، پورے اہل باطل اس ذام میں آتے ہیں کہ ہمارے پاس سوال ہے اور ہم نے بچایا کچھ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جی نہیں، اہل حق جو تمہیں جواب دیں گے تمہارا بچہ کھچا ہی کچھ نہیں رہے گا. میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، آپ نے اپنی بہن کا رشتہ دینا ہے، اس بندے کو نام میں بتا دیتا ہوں، لے لو مجھ سے نام. بہن کا رشتہ دینا ہے، بیٹی کا دینا ہے، کس کا دینا ہے؟ کیوں؟ میں نے کہا نام کو کیا کرنا ہے جب کتابوں میں اس کا نام ہے نہیں. کہتے جب نام نہ ہو تو بات کیسے مانے؟ میں نے کہا پتر جیب میں رکھ یہ باتیں، یہ دیکھنے والے، یہ بتانے والے، یہ سنانے والے سیدنا علی المرتضیٰ ہیں. جس شخص نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. کیونکہ رسول اللہ کو پتا تھا کہ جھوٹی روایتیں گھڑی جائیں گی، بعض اوقات امت کے وسیع تر مفاد میں بھی گھڑی جائیں گی. اور وہ خلیفہ راشد ہیں، اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین میں ان کی بات ماننا ہمارے اوپر حضور پاک نے لازم قرار دی ہے. فخر السادات علی المرتضیٰ دیکھ رہا ہے اور بتا رہا ہے میں نے نظریہ حضرت علی کے کہنے پہ، حضرت علی کے بتانے پہ، حضرت علی کے سنانے پہ رکھا ہے، مجھے اس دیہاتی کے نام سے کوئی غرض نہیں ہے. اب اس پورے کانٹیکسٹ میں سورہ النساء کی آیت نمبر 60 سے لے کر 63 تک کے یہ وہ آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 64 اور 65، جس کی بنیاد پہ ایک من گھڑت گستاخانہ عقیدہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں نے، خصوصاً بریلوی اور اہل تشیع مکاتب فکر کے لوگوں نے کر دیا، اور اس عقیدے کا باقی امت کو پابند کرنے کی کوشش کی. ایون دیوبندیوں کا بھی کسی حد تک یہی عقیدہ ہے سوائے اہل حدیث کے، اور لوگوں کو پابند کیا کہ جو اب اس کو نہیں مانے گا نا وہ گستاخ رسول ہو جائے گا. وہ یہ آیت ہے وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے کوئی رسول بھی ایسا نہیں بھیجا الا مگر یہ کہ لیطاع باذن اللہ، اس کی اطاعت کی جاتی ہے اللہ کے اذن کے ساتھ. یعنی وہ رسول خود نہیں کلیم کر رہا ہوتا اپنی اطاعت، آن دا بہاف آف اللہ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ میری اطاعت کرو، کیونکہ شریعت جو ہے یہ نازل اللہ نے کی ہے. پیغمبر شریعت کا موجد یا کریٹر نہیں ہوتا، بلکہ شریعت پہنچانے والا ہوتا ہے. اور پھر اس کا کلائمیکس وہ ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 80 آگے چل کے آ جائے گی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. پھر سورہ آل عمران میں بھی آیت گزری ہے
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ بھی یہودیوں کے کانٹیکسٹ میں تھی. اے نبی تم فرما دو کہ بالفرض اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا، اے یہودیوں کہتے ہو ہم اللہ کے چہیتے ہیں، پھر تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی. اور اتباع کہتے ہیں محبت کے ساتھ کسی کی پیروی کرنا. صرف پیروی جو ہے نا وہ اطاعت ہوتی ہے، اتباع ہوتی ہے محبت کے ساتھ پیروی، جنہوں اسی پنجابی کہنا ٹڈو مننا، اندروں مننا. پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا جو اندر سے رسول اللہ کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے اتباع اور اطاعت اختیار کریں گے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی رسول بھی ایسا نہیں آیا کہ مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جاتی تھی اللہ کے اذن کی وجہ سے، یعنی تمام پیغمبروں کا یہی سٹیٹس تھا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اور اے نبی جب انہوں نے یہ ظلم کر ہی لیا تھا، یہ پاسٹ ٹینس کا صیغہ ہے، ماضی کی بات ہو رہی ہے، جس کا کانٹیکسٹ سورہ نساء کی آیت نمبر 60 سے سٹارٹ ہوا ہے کہ یہ طاغوت سے جا کے فیصلے کرواتے تھے منافقین. تو اے نبی اگر انہوں نے یہ حرکت کر ہی لی ہے اور انہوں نے یہ ظلم کیا اپنی جانوں پر کہ آپ پولیٹیکل لیڈر کی حیثیت سے، دینی پیشوا کی حیثیت سے، پیغمبر کی حیثیت سے ان میں موجود ہیں اور یہ اوپر سے کلمہ گو بھی ہیں، اس کے باوجود جا کے یہود کے علماء سے فیصلے کرواتے ہیں طاغوت سے. اگر انہوں نے اب ظلم کر ہی لیا تھا اور آ کے جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم تو وہاں گئے تھے فہم و تفہیم کے لیے، چلے اب یہ جرم انہوں نے کر ہی لیا، انفسہم اپنی جانوں پر، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم اپنی جانوں پہ انہوں نے جو ظلم کر لیا، جاؤک اب انہیں چاہیے کہ وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائیں. کس لیے؟ یہ حقوق العباد کا بھی معاملہ ہے نا، اللہ کے نبی کا بھی تو حق ہے نا. تو پہلے اللہ کے نبی سے آ کے معافی مانگے، ان کے ساتھ غداری کی ہے، کیونکہ تم انصار اللہ ہو نا، اللہ کے دین کے مددگار ہونا اس پیغمبر کے ساتھ مل کے، تو پیغمبر کے ساتھ جو لیڈر بھی ہے تمہارا اس کے ساتھ غداری کی ہے. آؤ ان کے سامنے فاستغفر اللہ، اور آ کے اللہ سے توبہ کرو. اور صرف اللہ سے توبہ کافی نہیں ہے، واستغفر لہم الرسول، رسول اللہ بھی تمہارے لیے استغفار کریں، یعنی سفارش کریں، شفاعت کریں کہ اے اللہ ٹھیک ہے انہوں نے مجھ سے بھی معافی مانگ لی ہے، یہ شرمسار ہیں، ان کو معاف کر دیں. نبی کی شفاعت بھی ہو. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے. اس کو پکڑ کے انہوں نے آج کی ڈیٹ میں لگا دیا اور کہا جی جا کے قبر رسول سے جا کے اپنے نا گناہ معاف کروائیں. اندازہ کرے کہاں سے بات اٹھائی. میں اس کی پوری ڈیٹیل انجینئرنگ انشاءاللہ کروں گا، باقی اب ساری گفتگو اسی کے اوپر ہے. اب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے آیت نمبر 65 میں، فَلَا وَرَبِّكَ، اے نبی مجھے قسم اس بات کی کہ میں تیرا رب ہوں. یہ ہے اظہار محبت. لا یؤمنون، یہ کبھی بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے، چاہے یہ کلمہ گو ہو، اہل قبلہ ہیں، تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، قانوناً صحابہ بھی ہیں، لیکن اندر سے انہوں نے منافقت والا رویہ اختیار کیا ہوا ہے، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ آپ کو حاکم، جج، قاضی تسلیم نہ کر لیں اپنے جھگڑوں میں. اور صرف قاضی تسلیم نہیں کرنا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اس کے بعد اگر آپ کوئی فیصلہ کر لیں، کوئی فیصلہ فرما دیں، تو یہ اپنے دل میں بھی اس کے خلاف کوئی تنگی نہ پائیں کہ جی چلو اب پیغمبر ہیں ہم بات مان لیتے ہیں، لیکن دل مطمئن نہیں ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، نعوذ باللہ. نہیں، مومن نہیں ہوں گے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، حرج بھی نہ دل میں پائے، مما قضیت، جو تم نے اے نبی فیصلہ کر دیا، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور سر تسلیم خم نہ کر لیں، اس وقت تک یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے. کیا اظہار محبت ہے اور کیا قیامت مضمر ہے اس کے اندر. اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی کا جھگڑا ہو گیا پانی کھیتوں کو لگانے کے معاملے میں. نبی علیہ السلام نے وہ جھگڑا جب سنا تو حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ کیا. اب وہ ہے صحابی تھا اور منافق بھی نہیں تھا، انصاری تھا، مومن تھا، لیکن اس کے زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ نبی علیہ السلام نے اس لیے حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ کیا کہ ان کے پھوپھی کا لڑکا ہے، نعوذ باللہ. اب تو یہ سیدھی سیدھی منافقانہ اپروچ تھی. اس کانٹیکسٹ میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کسی کے دماغ میں وہ کیڑا ہے نا کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کر کے بھی رسول اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے کے باوجود مومن رہ سکتا ہے، وہ مومن کوئی نہیں ہے جب تک دل سے تسلیم کر کے سر تسلیم خم نہ کر دے. اگر دل میں بھی تنگی آئی، ایمان فارغ. یہ وہ آیت تھی جی سورہ النساء کی آیت نمبر 64، جس کے اوپر انہوں نے پورا عقیدہ کھڑا کیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اور جی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جب کوئی اپنی جان پر ظلم کر لے، رسول اللہ سے آ کے شفاعت کروا لے، تو کہتے ہیں دیکھیں جی آپ بعد والی امت کو محروم کرنا چاہتے ہیں اتنی بڑی فضیلت سے. صحابہ کرام تو اپنی مبارک زندگیوں کے اندر جا کے حضور سے دعا کروا لیتے تھے. آج امتی کیا کرے؟ تو آج قبر پہ جائے، کو خود ہی کہانی بنا لی ہے، قبر پہ جائے اور جا کے عرض کرے. اور یہ عقیدہ بریلوی، دیوبندی، شیعہ تینوں کا مشترکہ ہے، صرف اہل حدیث اس عقیدے کو درست نہیں سمجھتے.
اب یہ دھوکہ دینا کہ جی آج کے لوگ کدھر جائیں جی شفاعت کے لیے، صحابہ کرام تو اتنا فائدہ اٹھا لیا انہوں نے، آج کے امتی کیا کریں؟ سر آپ کے بارے میں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جو اذان کا جواب دے اس کے بعد مجھ پہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگے تو قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اس کے لیے قبر رسول پہ جانا ضروری نہیں ہے، یہاں پہ بھی آپ یہ سب کچھ کریں آپ کو فضیلت ملے گی۔ پھر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر اور درود شریف پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا آج کے ڈیٹ میں بھی کسی نے توبہ کروانی ہے تو اللہ کا ذکر کرے، درود شریف پڑھے، اللہ کی طرف متوجہ ہو، کسی جگہ نہ بھی جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا۔ لہٰذا یہ بھی جو شیطانی وسوسہ تھا اللہ کے فضل سے میں نے اس کو سیٹل کر دیا الحمدللہ۔ تو یہ اس آیت کو کہتے ہیں کہ جی یہ دلیل ہے کہ آپ جا کے قبر رسول پہ مانگیں۔ عجیب۔ اور پھر اس کے لیے پھر وہ جھوٹے سہارے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی تفسیر ابن کثیر میں ایک روایت موجود ہے، وہ اگلے دن طارق جمیل صاحب بھی بیان کر رہے تھے۔ طارق جمیل صاحب کا بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ ان کے بڑوں نے تقی عثمانی کے والد صاحب جو مفتی شفیع تھے، معارف القرآن میں انہوں نے بھی یہ نقل کی ہے، اور احمد بریلوی صاحب کا جو ترجمہ کنز الایمان اس کی جو شرح لکھی کی خزائن العرفان انہوں نے بھی نقل کیا ہے، اور ابن کثیر سے نقل کیا۔ ابن کثیر لکھ کے چلے گئے ہیں ایک بے سند روایت، نہ انہوں نے اس کی کوئی سند بیان کی۔ بھائی ابن کثیر تو 8ویں صدی ہجری میں آئے ہیں، جب تک وہ سند نہیں پوری کرتے نبی علیہ السلام تک کسی واقعے کی، ہم اسے کیسے مان لیں کہ جی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک پینڈو شخص تھا، کوئی عرابی تھا، وہ قبر رسول پہ آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ قرآن میں حکم آیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، میں آپ سے دعا کروانے کے لیے آیا ہوں۔ تو ایک اور شخص وہاں بیٹھا تھا، اسے اونگ آ گئی، وہ خواب میں حضور علیہ السلام آئے اور کہا اس کو بشارت دو کہ تجھے بخش دیا گیا اور میری شفاعت تیرے حق میں قبول کر لی گئی۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی قبر پہ جا کے آپ مانگ سکتے ہیں۔ لکھی کہاں ہوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں روایتوں میں آیا ہے، اور کوئی تھوڑا سمجھدار ہے وہ کہتا ہے جی اس طرح کی ایک روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ کڈو جی المصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ضرور موجود ہے، لیکن سر وہ روایت ضعیف ہے، مالک الدار والی، اس میں آمش مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے، منقطع روایت ہے۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی، جب تک وہ حدثنا یا اخبرنا بیان نہیں کرے گا، وہ ان سے روایت کر رہا ہے، یہ روایت ضعیف ہے مالک الدار والی کہ وہ حاضر ہوئے قبر رسول پہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، پھر انہیں اونگ آ گئی، نبی علیہ السلام خواب میں آئے، فرمایا عمر کو جا کے میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ سختی نہ کرے، عنقریب اللہ تعالیٰ تمہیں سراب کرے گا۔ اور یہ پیغام کس کو جا کے دے رہے ہیں؟ حضرت عمر کو۔ جعلی روایت ہے، حضرت عمر کو پیغام دیتے تو آگے کیا ہونا تھا وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، روایت ہی جعلی ہے، یہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے، اس میں تدلیس ہے۔ اور اگر وہ کہتا ہے میں نے اس قانون کو نہیں ماننا محدثین کے، تو پھر ہم اسے پھکی دیتے ہیں کہ مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے جو مشکات میں بھی موجود ہے، اس میں سیم حکم ہے۔ یہ تو آمش تو بہت چھوٹا ہے، ایک تابعی ہے حسن بصری 70 صحابہ کا شاگرد، وہ ان سے روایت بیان کر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے اسے کہو کہ تجھے بڑا فخر ہے نا اپنے نسب پہ، اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، اور یہ بات کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ اس کو کہو کہ تو اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ اپنے منہ میں رکھ۔ کیا رسول اللہ ایسی بات کر سکتے ہیں؟ یہ بھی روایت ضعیف ہے، پھر اس کو بھی صحیح مانو۔ آمش تو چھوٹا ہے، حسن بصری تو بہت بڑا ہے، اس کی بھی ہم آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر نہیں مانتے کیونکہ مدلس ہے۔ تو مانو اس روایت کو، اپنا ایمان برباد کرو۔ قرآن تو کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی تو اعلیٰ ترین درجے پہ ہیں اخلاقیات کے، وہ یہ بات کریں گے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ابو سعید خدری کہتے ہیں نبی علیہ السلام میں ایک پردہ نشین کنواری لڑکی سے زیادہ شرم و حیا تھی۔ تو یہ پردہ نشین کنواری لڑکی یہ گفتگو کر سکتی ہے؟